ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں سجدے کی حالت میں دعا کرتا ہوں اپنے والدین کے لیے، اور میں کہتا ہوں وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ اگرچہ ان کی نیت دعا کی ہے، لیکن ان سے غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ جب آپ نے وقل کہہ دیا تو گویا وہ قرآن کا لفظ آپ نقل کر رہے ہیں۔ آپ کو دعا میں صرف رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہنا چاہیے، کیونکہ دعا اتنا ہی ہے۔ تو دعا کے طور پر آپ پڑھیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا سجدے میں آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھیے۔ تو سجدے میں کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت سے بچنا بھی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں 479 نمبر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع یا سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے منع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع اور سجدے میں تلاوت کرنے سے، قرآن پاک پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا رکوع میں اللہ عز و جل کی تعظیم کرو، سبحان ربی العظیم کہو، تعظیم کرو، اور جہاں تک سجدے کی بات ہے تو سجدے میں خوب دعا کرو، کیونکہ اس وقت دعا کے قبول ہونے کی امید ہوتی ہے۔ تو سجدے میں خوب دعا کرنا چاہیے اور تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے اپنے والدین کے لیے تو اس کو کہنا چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور اگر وہ پورا پڑھ لے گا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ تو یہ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت ہو جائے گی، اس لیے وقل کے لفظ کو ہٹا دینا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم۔ ایک بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس لیے سجدے کی حالت میں خوب خوب دعا کرو، کیونکہ اس وقت دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ سارے مسلمان سجدے میں اپنی حاجت کے مانگنے میں ایک طرح نہیں ہیں، سب کی صلاحیت، سب کی قابلیت ایک جیسی نہیں ہے، سب اچھی فصیح عربی زبان میں اپنی دعا نہیں مانگ سکتے۔ عرب کا بھی شخص ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھی عربی میں دعا مانگ ہو سکتا ہے وہ عام زبان والا ہو اور اس کی زبان فصیح نہ ہو، اور ایسے ہی جو عربی نہیں ہے، عجمی لوگ ہیں، غیر عرب ہیں، عرب کے علاوہ ہیں، ان کی کوئی زبان ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ساری زبانیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ان کی قوموں میں ان کی زبانوں میں بھیجا تھا، تو جتنے نبی آئے سب مختلف زبانوں میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زبانوں کا پیدا کرنے والا اور ساری زبانوں کو سمجھنے والا ہے۔ بیک وقت بے شمار زبانوں میں بے شمار ضروریات کو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اللہ سب کی سنتا ہے اور سب کی ضرورت کو پوری فرماتا ہے۔ تو اس لیے علماء کے اقوال میں سب سے صحیح بات یہ ہے کہ سجدے میں عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں، نماز کے اندر اور نماز کے باہر، صلاۃ کے اندر اور صلاۃ کے باہر، کبھی بھی کسی بھی زبان میں دعا کرنا جائز اور درست ہے، اور خصوصاً سجدے میں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایسے ہی سلام پھیرنے سے پہلے تشہد اور درود، تحیات اور درود کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے آدمی اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے، جتنی چاہے دعا مانگ سکتا ہے، وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو بہرحال راجح مسئلہ یہی ہے کہ آدمی ان حالات میں اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے، دعا مانگنا جائز ہے، عربی کے سوا کسی بھی زبان میں دعا مانگنا جائز ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشہد اور درود پڑھنے کے بعد جو دعا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کسی دعا کی پابندی نہیں ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری، صحیح مسلم حدیث نمبر 402 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 800 میں یہ مسئلہ ثابت ہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، جو دعا اسے پسند ہے، اور بعد میں ہے من الدعاء ما شاء، جو چاہے وہ دعا کرے۔ تو جو دعا چاہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کی نشست میں کر سکتے ہیں، اور یہ نماز کا آخری وقت ہوتا ہے، صلاۃ کی تکمیل کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت دعا کی قبولیت کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے۔ تو جو آدمی اپنے لیے اہم دعا سمجھے وہ اس حالت میں سلام پھیرنے سے پہلے اسے مانگ لینا چاہیے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔